اس سلسلے میں یامین کی بیوی صفیہ کا بیان ضروری تھا۔ دیور عام طور پر اپنی بھابھیوں سے راز و نیاز کر لیا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ مقتول کی ماں حنیفہ بی بی سے بھی پوچھ تاچھ مفید ثابت ہو سکتی تھی۔ میں نے ان دونوں عورتوں سے کوئی سوال جواب کرنے سے قبل اس گھر کا تفصیلی معائنہ کرنے کی ٹھانی۔ یامین کے گھر کی تعمیراتی وضاحت میں ابتدائی صفحات میں کر چکا ہوں۔ میں یامین کے ساتھ چھت پر چلا آیا۔ باورچی خانے کے پہلو سے کچے زینے اوپر کی طرف چلے گئے تھے۔ چھت پر آمد و رفت کے لیے وہ زینے ہی واحد راستہ تھا۔ یامین نے مجھے بتایا تھا گزشتہ رات مقتول چھت پر جانے کے بعد نیچے نہیں اترا تھا۔ اس سے یہی واضح ہوتا تھا گھر سے باہر جانے کے لیے اس نے کوئی اور راستہ اختیار کیا ہوگا۔ اگر وہ صحن میں سے گزر کر بیرونی دروازے سے باہر نکلتا تو گھر کے افراد میں سے کسی نہ کسی کو اس کی خبر ضرور ہو جاتی۔ ان تینوں کمروں اور برآمدے کی چھت آپس میں ملی ہوئی تھی، البتہ باورچی خانے کی چھت قدرے نیچی تھی۔ کچے زینے کے ذریعے پہلے ہم باورچی خانے کی چھت پر پہنچے تھے، پھر وہاں سے ایک 3 قدموں والی چوبی سیڑھی کی مدد سے چھت پر آ گئے۔ یامین نے وہاں بچھی ہوئی ایک چارپائی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بتایا، تھانے دار صاحب، یاسین اس چارپائی پر سوتا تھا۔ مذکورہ چارپائی پر ایک تکیہ اور اس کی پائنٹی ایک چادر رکھی ہوئی تھی۔ موسم کی مناسبت سے کسی بچھونے کی ضرورت نہیں تھی، البتہ اوڑھنے کی کسی وقت بھی ضرورت پیش آ سکتی تھی۔ اس مقصد کے لیے وہاں چادر موجود تھی۔ میں نے گھوم پھر کر چھت کا جائزہ لیا، اس کے پچھواڑے بھی جھانکا۔ گھر کے پیچھے دور تک کوئی مکان موجود نہیں تھا۔ میں نے یامین کے گھر کی عقبی دیوار پر نگاہ ڈالی تو چونک اٹھا۔ دیوار میں اوپر سے نیچے کی طرف تھوڑے تھوڑے فاصلے سے آہنی سلاخیں ٹھونکی ہوئی تھیں۔ اس قسم کی آہنی کھونٹیاں تاریخ ساز اہمیت کی حامل ہیں۔ اسی تحصیل جڑاوالا میں کھرل قبیلے کے ایک جوان مرزا نے صدیوں پہلے عاشقی میں بہت نام کمایا اور رومانوی تاریخ کا حصہ بن گیا۔ مرزا کی محبوبہ صاحبہ کے گھر والوں نے جب اس کی شادی ساندل بار قبیلے کے ایک نوجوان سے کرنا چاہی تو مرزا صاحبہ کو بچانے کے لیے ضلع جھنگ کے ایک گاؤں کھیوا جا پہنچا۔ پھر آہنی کھونٹیوں کی مدد ہی سے مرزا نے صاحبہ کو اس کے گھر کی چھت سے نیچے اتارا تھا، جہاں اس کی وفادار تیز رفتار گھوڑی نیلی موجود تھی۔ ازاں بعد ان کے فرار کی خبر نکل آئی۔ صاحبہ کے بھائی شمشیر خان اور سیال قبیلے کے دیگر گھڑ سواروں نے ان کا تعاقب کیا۔ اس تعاقب کا نتیجہ عاشق و معشوق کے حق میں اچھا نکلا یا برا اس سے بحث نہیں، تاہم وہ دونوں اپنی موت کے بعد امر ہو گئے۔ مرزا کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے کھرل قبیلے نے صاحبہ کے گاؤں کھیوا پر ایک وحشت ناک حملہ کیا اور سیالوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ واضح رہے کہ معروف رومانوی تاریخی کردار ہیر کا تعلق بھی سیال قبیلے سے تھا، جو ہیر سیال کہلاتی تھی۔ رشتے میں وہ غالباً صاحبہ کی پھوپھی لگتی تھی۔ تاریخ گواہ ہے کہ کھرل حملہ آوروں کے ہاتھ کھیوا میں بھی کچھ بھی باقی نہ بچا تھا سوائے ایک مسجد کے۔ اس مسجد کو احتراماً چھوڑ دیا گیا تھا۔ یہ مسجد آج بھی کھیوا نامی اس گاؤں میں موجود ہے اور مرزا صاحبہ کی لازوال محبت کی یاد دلاتی ہے۔ یاسین نامی مقتول نے اپنی محبوبہ امکانی سے ملنے کے لیے آہنی کھونٹیوں کا وسیلہ بنایا اور بیری والے کھوہ سے آگے جھاڑیوں میں پہنچ گیا، جہاں سے آج صبح اس کی لاش جیرا تیلی نے دریافت کی تھی۔ یامین ان کھونٹیوں کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اب تو سارا قصہ تمہاری سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس نے پریشانی کے عالم میں سر کو اس باتی جنبش تھی۔ میں نے مزید کہا، حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہے یامین، اس معاملے میں کوئی لڑکی یا عورت ضرور ملوث ہے، ورنہ مقتول کو یوں چھپ چھپا کر گھر سے نکلنے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ میں جلد از جلد اس مشتبہ عورت یا لڑکی تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ اس سلسلے میں تم میری کیا مدد کر سکتے ہو؟ وہ ایک دم حد درجہ ہراساں نظر آنے لگا، متذبذب لہجے میں بولا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھانے دار صاحب، میں آپ کی کس طرح اور کیا مدد کر سکتا ہوں؟ یہ تو ظاہر ہو رہا ہے کہ یاسین کسی عورت ہی کے چکر میں گھر سے نکلا تھا۔ یعنی کھونٹیاں اور چوڑیوں کے ٹکڑے اور سرخ دوپٹہ اسی جانب اشارہ کرتے ہیں، مگر میں اس سلسلے میں آپ کی کوئی رہنمائی نہیں کر سکتا۔ وہ اس وقت بہت زیادہ ملول اور افسردہ دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے لہجے کی شکستگی اور نزار پن سے ظاہر ہوتا تھا وہ کسی قسم کی غلط بیانی یا حقائق سے پردہ پوشی کا مرتکب نہیں ہو رہا۔ مجھے اس کی حالت پر ترس آنے لگا۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، آؤ نیچے چلتے ہیں، مجھے میرے سوالوں کے جواب بھی بہت جلد مل جائیں گے۔ اس نے متشکرانہ نگاہ سے مجھے دیکھا اور گردن چکا کر میرے ساتھ ہو لیا۔ گھر کے اندر آ کر میں نے یامین سے کہا، میں تمہاری بیوی اور والدہ کا بھی بیان لینا چاہتا ہوں، تم تھوڑی دیر کے لیے آس پڑوس والوں کو گھر سے باہر نکال دو۔ یامین کے گھر میں تعزیت اور خبر گیری کے لیے آنے والے گاؤں کے افراد کا آنا جانا لگا ہوا تھا اور لگ بھگ نصف درجن عورتیں وہاں مستقل موجود تھیں۔ یامین نے مجھے بتایا، تھانے دار صاحب، اماں کی حالت تو ٹھیک نہیں، جوان بیٹی کی موت نے اس پر گہرا اثر کیا ہے۔ وہ تو پہلے ہی بیمار رہتی تھی، اس صدمے نے اسے بالکل ہی ڈھا دیا ہے۔ میرا خیال ہے وہ بیان دینے کے قابل نہیں۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری ماں حنیفہ بی بی سے بعد میں بات کر لوں گا، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ تم اپنی بیوی کو جا کر میرے بارے میں بتاؤ۔ اچھا جی۔ وہ گھر کے اندرونی حصے کی جانب بڑھتے ہوئے بولا، میں ان عورتوں کو بھی نکالتا ہوں اور صفیہ کو بھی بیان کے لیے تیار کرتا ہوں۔ تھوڑی ہی دیر میں آس پاس کے گھروں کی ہمدرد اور کھوجی عورتیں وہاں سے چھٹ گئیں۔ یامین مجھے سائیڈ والے کمرے میں لے گیا۔
ASI کو میں نے صحنی میں بیٹھے رہنے کی ہدایت کر دی تھی۔ مجھے اس کمرے میں پہنچانے کے بعد یامین صفیہ کو بھی وہیں لے آیا۔ میں نے یامین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم تھوڑی دیر کے لیے کمرے سے باہر چلے جاؤ، میں تنہائی میں تمہاری بیوی سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ تھوڑے سے تامل کے بعد کمرے سے نکل گیا، تاہم اس نے کمرے کا دروازہ کھلا ہی چھوڑ دیا تھا۔ میں صفیہ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ وہ 25 کے قریب کی ایک خوش شکل عورت تھی۔ سادگی اور دیہاتی پن کی وجہ سے اس کے حسن میں ایک فطری معصومیت اور کشش پیدا ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے کی سب سے نمایاں چیز اس کی آنکھیں تھیں، جنہیں بلا مبالغہ بولتی ہوئی آنکھیں کہا جا سکتا تھا۔ وہ آئینہ آنکھیں لب کشائی سے پہلے ہی بتا دیتی تھیں کہ حامل حضا کیا بولنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ بات چیت کے دوران میں صفیہ کی آنکھیں تبسم ریز انداز میں مسلسل محو حرکت رہتی تھیں۔ میں نے چند رسمی جملوں سے اس کے دیور کو پیش آنے والے واقعے پر اپنے دکھ کا اظہار کیا، پھر اصل موضوع کی طرف آ گیا۔ میں نے اسے ململ کے سرخ دوپٹے اور ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے بارے میں بتایا، پھر سب سے اہم سوال کیا، صفیہ تم مجھے بتاؤ گی کہ وہ لڑکی کون ہے جس کے ساتھ تمہارے دیور یاسین کا معاملہ چل رہا تھا؟ اس سوال پر میں نے صفیہ کے چہرے پر ہچکچاہٹ کے تاثرات نمودار ہوتے دیکھے۔ میں نے محسوس کیا زبان تک آنے والی کسی بات کو وہ روکنے کی کوشش کر رہی ہے۔ میں نے فوراً ہی اپنا لہجہ بدلا اور قدرے سخت انداز میں کہا، دیکھو بی بی، میں تھانے دار ہوں، ذرا دوسری قسم کا۔ اگر میں تمہارے ساتھ نرمی برت رہا ہوں تو یہ نہ سمجھنا کہ ہر صورت میں میرا یہ رویہ برقرار رہے گا۔ میں غلط بیانی یا کسی راز کے اخفاء کی صورت میں بہت ہی جابر تھانے دار بن جاتا ہوں۔ وہ سہمی ہوئی نظر سے مجھے اور میری وردی کو تکنے لگی۔ خوفزدگی کے عالم میں اس کی معصومیت اور سادگی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ اس کو گھسنے کے لیے میں نے اندھیرے میں ایک تیر چھوڑا، اگر تم یہ سمجھ رہی ہو کہ جھوٹ بول کر جان چھڑا لو گی تو یہ تمہاری غلط فہمی ہوگی، میں نے تیز آواز میں کہا۔ میں نے اپنے طور پر پتہ چلا لیا ہے کہ رات کی تاریکی میں یاسین چھپ چھپا کر کس سے ملاقاتیں کرتا تھا۔ میں تو تمہیں آزمانے اور تمہارا بیان چیک کرنے کے لیے یہ سوال کر رہا ہوں۔ اگر تم نے کسی قسم کے ہیر پھیر سے کام لینے کی کوشش کی تو تمہیں پچھتانے کا بھی موقع نہیں ملے گا۔ ایک مرتبہ پولیس کی تفتیش کے رگڑے میں تم آ گئی تو پھر تمہارے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی۔ میرا یہ دھمکی آمیز انداز کام دکھا گیا۔ وہ میرے داؤ میں آ گئی، مضطرب نگاہ سے کھلے ہوئے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، وعدہ کریں آپ کسی کو اس بارے میں کچھ نہیں بتائیں گے۔ اس کے انداز میں حد درجہ بوکھلاہٹ شامل تھی۔ دروازے کی جانب چکنا نظر سے دیکھنے کا یہی مطلب تھا۔ وہ اپنے شوہر سے کوئی بات خفیہ رکھنا چاہتی تھی۔ میں نے اس کی بوکھلاہٹ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا، کس کو کس بارے میں کیا نہیں بتاؤں گا؟ وہ مزید الجھ گئی۔ میرا مطلب ہے میں ابھی آپ کو جو کچھ بتاؤں گی اس کی خبر یامین تک نہ پہنچے۔ وہ بہت غصہ کرے گا اور غصے میں وہ بالکل جانور بن جاتا ہے، لاد مکہ کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتا۔ وہ ایک مرتبہ پھر سراسیمہ انداز میں دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ صفیہ کی سراری اور خوفزدہ حرکات و سکنات میں بھی ایک حسن اور ایک دلکشی پائی جاتی تھی۔ یہ سن کر مجھے سخت افسوس ہوا کہ یامین غصے کی حالت میں اسے زد و کوب کرتا تھا۔ دیکھنے میں تو وہ ایسا نظر نہیں آتا تھا۔ ازدواجی بندھن اور میاں بیوی کی خالصتاً ذاتی زندگی بھی بہت ہی نازک اور پراسرار معاملہ ہے۔ اس بارے میں کوئی فارمولہ یا قانون، قاعدہ و ترتیب نہیں دیا جا سکتا۔ بعض شوہر بہت ہی صلح کلہ اور بااخلاق نظر آتے ہیں، مگر ان کی بیویوں ہی سے کوئی پوچھے کہ وہ ان کے ساتھ کس طرز عمل کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں بعض بیویاں بھی بہت بڑی فنکارائیں ہوتی ہیں، سراسر قصوروار ہونے کے باوجود بھی بہت معصوم اور بے قصور دکھائی دیتی ہیں۔ بہرحال صفیہ جیسی عورت کے لات جوتا کھانے کا سن کر میں سوائے اظہار افسوس کے اور کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ صفیہ کو ڈھپ پر آتے دیکھ کر میں نے تنبیہی انداز میں کہا، دیکھو بی بی، جب تک میں تمہاری زبان سے سن نہ لوں کہ تم کہنا کیا چاہتی ہو، میں تم سے ایسا کوئی وعدہ نہیں کر سکتا۔ میں آپ کو وہی بتانے والی ہوں جو آپ نے پوچھا تھا۔ ہاں ہاں بتاؤ، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا۔ چند لمحات کے توقف کے بعد وہ بولی، تھانے دار صاحب، آپ کا شک بالکل ٹھیک ہے۔ یاسین ایک لڑکی سے محبت کرتا تھا، یہ بات اس نے صرف مجھے بتائی تھی۔ یامین یا چاچی حنیفہ کو اس بارے میں کچھ پتا نہیں۔ وہ ایک ہی سانس میں بولتی چلی گئی۔ اس دوران میں وہ کنکھیوں سے اور بعض اوقات چکنا نظر سے دروازے کی سمت بھی دیکھتی جا رہی تھی۔ بات کو جاری رکھتے ہوئے اس نے کہا، اگر یامین کو پتہ چل گیا کہ لڑکی والے راز میں یاسین کی شریک کار تھی تو وہ مار مار کر میری چمڑی ادھیڑ دے گا۔ میں نے تسلی امیز انداز میں کہا، تم اس سلسلے میں بالکل بے فکر ہو جاؤ، یہ بات میں یامین تک نہیں پہنچنے دوں گا۔ تم مجھے اس لڑکی کا نام بتاؤ۔ اس کا نام نگہت ہے۔ جواب دینے سے قبل اس نے ایک مرتبہ پھر دروازے کی طرف دیکھا تھا۔ چک میں وہ نگو کے نام سے مشہور ہے۔ اس کا مطلب ہے نگو بھی چک 62 غربی ہی کی رہنے والی ہے۔ جی ہاں، وہ اسی چک میں رہتی ہے۔ اس کا گھر کس طرف ہے؟ میں نے پوچھا۔ اور اس کے باپ کا نام کیا ہے؟ صفیہ نے مجھے نگو کے گھر کی لوکیشن سمجھانے کے بعد کہا کہ اس کا باپ کوئی اچھا آدمی نہیں، اس کا نام خوشیہ ہے۔ میرا ماتھا ٹھنکا۔ میں نے پوچھا، خوشیہ کس حوالے سے اچھا آدمی نہیں؟ وہ اس علاقے میں بدماشی کرتا رہتا ہے، اس نے بتایا۔ اکثر لوگ اس سے ڈرتے ہیں اور کوئی اس کے منہ آنے کی کوشش نہیں کرتا۔
یہ میرے لیے کسی انکشاف سے کم نہیں تھا کہ مقتول ایک ایسے شخص کی بیٹی سے محبت کرتا تھا جس کے خوف سے اکثر لوگ سہمے ڈرے رہتے ہوں۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا مقتول یاسین ہاسا جی دار اور نر قسم کا بندہ تھا۔ میں نے صفیہ سے پوچھا، کیا نگو بہت ہی خوبصورت لڑکی ہے؟ ایک عورت اپنے منہ سے کسی دوسری عورت کی تعریف بہت مشکل سے کرتی ہے۔ صفیہ نے میرے سوال کے جواب میں کہا، اب اتنی زیادہ کوئی حور پری بھی نہیں وہ، ہاں اسے خوبصورت کہہ سکتے ہیں۔ گویا نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے نگو کی تعریف کر دی تھی۔ میں نے پوچھا، کیا نگو بھی یاسین سے محبت کرتی تھی؟ یاسین نے تو مجھے یہی بتایا تھا۔ کیا ان دونوں کے رومانی تعلقات سے نگو کا باپ واقف تھا؟ یہ سوال میں نے اس خیال سے کیا تھا کہ خوشیہ ایک گنڈے، ایک بدماش کے طور پر مشہور تھا، اور ایسا بدماش جس سے لوگ ڈرتے ہوں۔ ایسے دبنگ شخص کی بیٹی کا چاہنے والا قتل ہو گیا تھا۔ قاتل کی تلاش میں موجودہ صورتحالات میں لامحلہ ذہن خوشیہ کی طرف چلا جاتا تھا۔ صفیہ نے بتایا، میرا خیال ہے خوشیہ کو ان دونوں کے معاملے کی خبر نہیں تھی، ورنہ بہت پہلے ہی قیامت برپا ہو چکی ہوتی۔ بہت پہلے سے تمہاری کیا مراد ہے؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس نے جذبز ہوتے ہوئے جواب دیا، یاسین اور نگو میں پسندیدگی اور چاہت تو لگ بھگ 1 سال سے چلی آ رہی تھی۔ میل ملاقات کا سلسلہ 6 ماہ سے جاری ہے۔ وہ دوسرے تیسرے دن یا ہفتے میں ایک بار ضرور ملتے ہیں۔ اگر خوشیہ کو ان کی ملاقاتوں کا پتہ چل جاتا تو وہ نگو کا تو پتہ نہیں کیا حشر کرتا، یاسین کو وہ ضرور زندہ گاڑ دیتا۔ وہ کچھ اسی قسم کا درندہ صفت انسان ہے۔ میں نے کہا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے خوشیہ کو حال ہی میں ان کے عشق کا پتہ چلا ہو اور اس نے یاسین کو ٹھکانے لگا دیا ہو۔ میں اس بارے میں کیا کہہ سکتی ہوں جناب؟ وہ بے بسی سے بولی۔ میں نے اس پوچھ گچھ کی ابتدا میں صفیہ کو ململ کے دوپٹے اور جائیداد سے ملنے والی چوڑیوں کے ٹکڑوں کے بارے میں بتایا تھا، تاہم یہ دونوں چیزیں اسے دکھائی نہیں تھیں۔ دوپٹہ اور چوڑیوں کے ٹکڑے ایک تھیلی میں بند باہر ایسا ہی سجاد علی کے پاس۔ میں نے آواز دے کر سجاد علی سے وہ تھیلی منگوائی، پھر اسے کھولنے سے پہلے میں نے صفیہ سے استفسار کیا، نگو اسی چک میں رہتی ہے، تم اس سے کئی بار مل چکی ہوگی؟ اس نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے وہ دونوں چیزیں اسے دکھائیں اور پوچھا، ان کو پہچانتی ہو؟ وہ ایک لمحہ تذبذب میں رہنے کے بعد بولی، اس دوپٹے کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی، البتہ فیروزی اور سرخ چوڑیوں کے یہ ٹکڑے میں نے ان رنگوں کی بلوری مینا چوڑیاں نگو کے پاس دیکھی تھی، اور اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی دوسرے کمرے سے کسی بچے کے رونے کی آواز آنے لگی۔ صفیہ کے چہرے پر بے پناہ تشویش پھیل گئی اور وہ لپک جانے والے انداز میں کھلے ہوئے دروازے کو دیکھنے لگی۔ میں نے پوچھا، کیا یہ تمہارا بچہ رو رہا ہے؟ چھوٹی روبینہ ہے، وہ اضطراری انداز میں بولی، ابھی 1 سال کی ہے، دودھ چھوٹا نہیں۔ یہ اس کے دودھ کا وقت ہے، جب تک پی نہیں لے گی اس کی آواز نہیں رکے گی، چیخ چیخ کر حلق پھاڑ لے گی۔ ان لمحات میں وہ صرف ماں نظر آ رہی تھی، ایک ایسی ہستی جو اپنے بچے کی تکلیف یا ضرورت کے لیے بے چین ہو جاتی ہے اور ہر ممکنہ طور پر اس کا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرتی ہے، چاہے اس کام کے لیے اسے کتنی بڑی آزمائش ہی سے کیوں نہ گزرنا پڑے۔ خدا نے اگر ماں کے قدموں تلے جنت رکھی ہے تو یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے، ماں سے زیادہ طاقتور جذبات کسی محبت کرنے والے کے ہو ہی نہیں سکتے۔ صفیہ بھی ننھی روبینہ کی چیخ امیز طلب کو سن کر مچل گئی۔ وہ پہلی فرصت میں اڑ کر اپنی بچی کے پاس پہنچنا چاہتی تھی۔ وہ بھول گئی کہ اس وقت وہ قتل کے ایک کیس میں بیان دے رہی تھی۔ یک بیک وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ میں پہلے اپنی روبینہ کو دودھ پلاؤں گی، پھر آپ کی بات سنوں گی۔ میں ایک ماں اور اس کی تحلیق کے بیچ دیوار بننے والا کون ہوتا تھا؟ ویسے میں اس سے کام کی باتیں گلوا چکا تھا۔ میں نے ستائشی نظر سے اسے دیکھا اور کہا، ٹھیک ہے صفیہ، تم جا سکتی ہو، مجھے مزید کچھ معلوم کرنا ہوا تو میں دوبارہ آ جاؤں گا، فی الحال تم ان باتوں کا کسی سے ذکر نہ کرنا، حتیٰ کہ اپنے خاوند سے بھی نہیں۔ آپ بھی اپنے وعدے کا پاس کریں گے؟ اس نے ملتجیانہ انداز میں کہا۔ میں نے اسے تسلی دی، تم اس سلسلے میں بالکل بے فکر ہو جاؤ۔ اس بے فکری کا فوری مظاہرہ کیا اور لپک کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں واپس یامین کے پاس چلا آیا۔ اب دوپہر ہو چلی تھی۔ اس روز گرمی کا عالم یہ تھا کہ ہر رضی نفس بے اختیار پکار رہا تھا، الحفیظ الامان۔ ہم جس درخت کی چھاؤں میں چارپائی ڈالے بیٹھے تھے وہ اس قیامت خیز گرمی کے لیے روبلا کا کام کر رہا تھا۔ وہ صحن کے استپتے اور انتظار میں کسی نخلستان سے کم نہیں تھا۔ میں نے یامین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تمہاری گھر والی سے تو کوئی کام کی بات معلوم نہیں ہو سکی؟ جو کچھ تم نے بتایا ہے وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتی۔ لگتا ہے اب مجھے خود ہی اس چک کا ایک ایک دروازہ کھٹکھٹا کر اس لڑکی یا عورت کو تلاش کرنا ہوگا جس نے تمہارے بھائی کو قتل کیا ہے یا جس کی وجہ سے قتل کی یہ واردات عمل میں آئی۔ وہ کچھ نہیں بولا، سراسیمہ اور شکستہ نظر سے مجھے دیکھتا رہا۔ میں نے اسے پوچھا، یاسین کی یہاں چک میں کسی سے کوئی دشمنی وغیرہ تو نہیں تھی؟ نہیں جناب، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، یاسین تو اپنے کام سے کام رکھنے والا بندہ تھا، اس کا دشمن کون ہو سکتا ہے؟ اس کا دشمن کون ہو سکتا ہے؟ سب اس سے بہت اچھی طرح ملتے تھے کیونکہ وہ خود بھی بہت خوش اخلاق تھا۔ میں نے کہا، یامین،
جہاں انسان کے 10 دوست ہوتے ہیں وہاں ایک آدھ دشمن بھی ہوتا ہے، اور بعض اوقات وہ دشمن آستین ہی میں پل رہا ہوتا ہے۔ خاص طور پر جب بیچ میں کسی لڑکی یا عورت کا معاملہ ہو تو پھر دشمنی کے امکانات زیادہ روشن ہو جاتے ہیں۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب، وہ میرے خیالات کی تصدیق کرتے ہوئے بولا، مگر یہاں ایسا کوئی بندہ میری نظر میں نہیں جو یاسین کی دشمنی میں اس حد تک چلا جاتا کہ اس کی جان لینے میں بھی دریغ نہ کرتا۔ اور اس چک سے باہر، میں نے کریدنے والے انداز میں کہا۔ باہر بھی نہیں، وہ ٹھوس لہجے میں بولا۔ یہ کام کسی دوست کا تو نہیں ہو سکتا نا؟ وہ بے بسی سے مجھے دیکھ کر رہ گیا۔ مزید 2-3 سوالات کے بعد ہم اس کے گھر سے اٹھائے۔ ایسا ہی نہیں جانتا تھا کہ صفیہ سے میں نے کتنی اہم باتیں معلوم کر لی ہیں، لہٰذا اس کا خیال یہی تھا کہ اب ہم واپس تھانے جائیں گے۔ اس نے اس خیال کا اظہار بھی کر دیا۔ میں نے کہا، سجاد علی، ابھی چک 62 غربی میں میری ریسرچ مکمل نہیں ہوئی، تھوڑا سا کام باقی ہے۔ یامین ہمیں رخصت کرنے گھر سے باہر تک آ گیا تھا۔ میں نے اس کے کندھے کو تھپتھپاتے ہوئے کہا، تمہارے بھائی کی لاش جیسے ہی اسپتال سے آئے گی میں تمہارے حوالے کر دوں گا، اور یہ میرا تم سے وعدہ ہے، میں بہت جلد یاسین کے قاتل کو گرفتار کر کے اسے قرار واقعی سزا دلواؤں گا۔ اس دوران میں اگر تمہیں کوئی خاص بات پتہ چلے تو فوراً مجھے خبر کرنا۔ وہ غم دو کی تصویر بنا مجھے دیکھتا رہا۔ میں سجاد علی کے ساتھ یامین کے گھر سے باہر نکل آیا۔ سجاد نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا اور پوچھا، آپ کس طرف چلنا ہے ملک صاحب؟ اس چک میں ایک سورما بھی رہتا ہے، میں نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے بتایا، ذرا اس کا حال چال بھی تو پوچھ لیں۔ ایسا ہی بہت کم عرصے میں میرا مزاج آشنا ہو چکا تھا، اس لیے اس قسم کے تفتیشی معاملات میں اسے میں اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ اس نے گمبھیر لہجے میں کہا، ملک صاحب، لگتا ہے اس کیس کا کوئی سرا آپ کے ہاتھ لگ گیا ہے۔ تم بالکل درست سمت میں جا رہے ہو۔ اس سورما کا تھوڑا تعارف تو کروائیں ملک صاحب۔ تعارف تو ابھی اس سے ملنے کے بعد ہو جائے گا، میں نے کہا۔ فی الحال اتنا جان لو کہ اس شخص کا نام خوشیہ ہے۔ یہ دوسروں کو دہشت زدہ کر کے خوش ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے خوشیہ کوئی بدماش ٹائپ شے ہے؟ بالکل، میں نے قطعیت سے کہا۔ خوشیہ اس چک کا دادا ہے، اور سب سے اہم اور دلچسپ بات یہ ہے کہ مقتول اس کی بیٹی سے عشق لڑا رہا تھا۔ پھر تو واقعی ہم بالکل درست سمت میں جا رہے ہیں، سجاد علی نے جوشیلے لہجے میں کہا۔ اسی بات چیت کے دوران میں ہم صفیہ کی بتائی ہوئی لوکیشن کے مطابق خوشیہ بدماش کے گھر کے سامنے پہنچ گئے۔ میں 2 قدم پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا اور ایاسائی کو دروازے پر دستک دینے کا اشارہ کیا۔ دستک کے جواب میں ایک نوعمر لڑکی نے دروازے کا پٹ وا کر کے باہر جھانکا۔ دوسرے ہی لمحے اس کی آنکھوں میں خوف امڑ آیا۔ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، ہائے وے ربا، پولیس! پھر اس سے پہلے کہ وہ ایک جھٹکے سے دروازہ بند کر لیتی، میں نے بڑی تیزی سے لپک کر دروازے کی دہلیز پر اپنا پاؤں رکھ دیا۔ اس لڑکی نے بوکھلاہٹ امیز انداز میں وہی حرکت کی جس کی میں توقع کر رہا تھا، تاہم میرے وزنی بوٹ نے اس کی کوشش ناکامیاب بنا دی۔ وہ وحشت زدہ نظر سے میری جانب دیکھنے لگی۔ غنیمت تھا کہ اس نے اندر کی جانب دوڑ نہیں لگائی تھی۔ میں نے اپنے لہجے کو حتی الوسیع نرم رکھتے ہوئے کہا، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لڑکی، میں صرف تھوڑی پوچھ تاچھ کے لیے آیا ہوں۔ تم نگو ہی ہو نا؟ اس کے ساتھ ہی میں نے بے ساختہ اس کی کلائیوں کا جائزہ لیا۔ اس لڑکی نے سبز رنگ کی بلوری چوڑیاں پہن رکھی تھیں۔ اس کی عمر 15-16 سال سے زیادہ نہیں ہوگی۔ وہ گندمی رنگت والی ایک پستہ کامت اور پرکشش لڑکی تھی۔ اس نے لکنت زدہ لہجے میں کہا، آپ کس قسم کی تفتیش کرنے آئے ہیں؟ میں نگو نہیں ہوں، میرا نام شادو ہے۔ نگو سے آپ کو کیا کام ہے؟ کام تو میں نگو ہی کو بتاؤں گا، میں نے بھرپور نگاہ سے اس کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ تم اس کی کیا لگتی ہو؟ میں اس کی سہیلی ہوں اور ادھر پڑوس ہی میں رہتی ہوں۔ نگو کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ اندر سوئی ہوئی ہے۔ وہ اس وقت سو رہی ہے؟ میں نے حیرت سے اسے گھورا۔ جی وہ بہت بیمار ہے، اس نے بتایا۔ کیا بیماری ہے اسے؟ وہ تشویشناک انداز میں بولی۔ بس جی آج صبح اچانک اس کو تیز بخار چڑھ گیا ہے، اس کی حالت ٹھیک نہیں، اگر آپ نے اس سے بات کرنا ہے تو بعد میں آ جائیں۔ شادو ہمیں دیکھتے ہی ڈر گئی تھی، مگر رفتہ رفتہ اس کا اعتماد بحال ہو رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا وہ ایک پر اعتماد اور خاصی ہوشیار قسم کی لڑکی تھی۔ میں نے کہا، میں پھر نہیں آ سکتا، یہ بات میں نے دانستہ کہی تھی۔ نگو کا باپ تو گھر میں ہوگا، تم اسے جا کر میرے بارے میں بتاؤ، میں اسی سے بات کر لوں گا۔ چاچا خوشیہ تو چک جھمرا گیا ہوا ہے۔ میں چونکا۔ وہ چک جھمرا کب گیا ہے؟ آج صبح، شادو نے بتایا۔ وہ واپس کب آئے گا؟ میں نے استفسار کیا۔ یہ تو میں نہیں جانتی، وہ مسکین سی صورت بناتے ہوئے بولی۔ گھر میں اس وقت اور کون کون ہے؟ نگو کے علاوہ اس کی بوڑھی دادی ہے۔ تم خوشیہ کی ماں یعنی نگو کی دادی کو بلا کر لاؤ۔ وہ چل نہیں سکتی جناب، پاؤں سے معذور ہے، شادو نے بتایا۔ پھر تم مجھے اس کے پاس لے چلو، میں نے دروازے کے پٹ پر ہاتھ کا دباؤ بڑھاتے ہوئے کہا۔ مجھے جو کچھ بھی پوچھنا ہے میں اسی معذور عورت سے پوچھ لوں گا۔ تھوڑی دیر بعد ہم دونوں خوشیہ کے گھر کے اندر پہنچ گئے۔ خوشیہ کی ماں کا نام کرامت بی بی معلوم ہوا۔ اس کی عمر 70 سے متجاوز تھی۔ ٹانگوں کی معذوری نے اسے چارپائی تک محدود کر دیا تھا۔ اس کی بینائی اور سماعت خاصی حد تک کمزور ہو چکی تھی۔